نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ یا تو وہ اچھی اور نیک بات کہے یا خاموش رہے. اور دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ مروی ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان العبد لیتکلم بالکلمۃ ما یتبین فیہا یذل بها الی النار ابعد مما بین المشرق والمغرب. کہ ایک بندہ ایک انسان بعض اوقات کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے کہتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر کہہ دیتا ہے, پوری طرح سوچ کر سمجھ کر نہیں کہتا, بے پرواہی میں ایک کلمہ زبان سے نکال لیتا ہے, وہ کلمہ اس کو جہنم میں اتنا گہرا دور تک گرا دیتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ, اتنے نیچے جہنم میں گرا دیتا. اسی معنی کی تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفعه اللہ بها درجات وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ تعالی لا یلقی لها بالا یحوی بها فی جہنم. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ یا ایک انسان بعض اوقات کوئی کلمہ کہتا ہے اللہ کی رضامندی کا, یعنی ایسا کلمہ جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے, اللہ کی رضا کے مطابق ہے, ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے ما یلقی لہا بالن, جب وہ کلمہ زبان سے نکال رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی, اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا, لیکن اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت اس کے درجات بہت بلند فرما دیتے ہیں. اور اس کے برعکس بعض اوقات ایک انسان کوئی کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کی ناراضی پر مشتمل ہوتا ہے, اور اس کو نکالتے وقت بھی یہ کوئی خاص توجہ نہیں کرتا, بے پرواہی میں نکال دیتا ہے, لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم میں لے جا کر گرا دیتا ہے. یہ تینوں حدیثیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں اس میں توجہ دلائی گئی ہے اس بات کی طرف کہ زبان کے گناہوں سے آدمی حفاظت کا اہتمام کرے اور اس زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات میں خرچ کرے.
اور اس کی ناراضی کے کاموں سے اس کو بچائے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اہتمام کی چیز یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں، اور اس کی طرف بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ گناہ سرزد نہ ہو۔ ان گناہوں میں یہاں اس وقت بیان شروع ہوا ہے زبان کے گناہوں کا، کہ کیونکہ یہ زبان کے گناہ ایسے ہیں کہ آدمی بعض اوقات سوچے سمجھے بغیر بے پرواہی کی حالت میں باتیں کر لیتا ہے، اور وہ اس کے لیے سخت ترین عذاب کا موجب ہوتی ہیں۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو دیکھ بھال کر استعمال کرو، اگر کوئی اچھی بات کہنی ہے تو کہو، ورنہ خاموش رہو۔ اللہ جل جلالہ نے یہ زبان جو ہمیں آپ کو عطا فرمائی، ذرا غور کرو کتنی عظیم نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ عطا فرما دیا، اور ایسی یہ مشین عطا فرما دی ہر انسان کو کہ جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک ساتھ دے رہی ہے، چل رہی ہے، اور اس طرح چل رہی ہے کہ ذرا سا آدمی ارادہ کر لے اور یہ کام کرنا شروع کر دیتی، کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کیونکہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوا، اس واسطے نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی جو بے مانگے بیٹھے بٹھائے مل جاتی۔ یہ بیٹھے بٹھائے مل گئی اور کام دے رہی ہے، اس کو مسلسل چلا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں بول پڑتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں اس زبان سے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جو محروم ہیں اس سے، کہ زبان ہے لیکن اس میں قوت گویائی نہیں، بولنے کی طاقت نہیں۔ آدمی کوئی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، ان کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس شخص سے پوچھو کہ یہ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو دے دی، بیٹھے بٹھائے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی پیسے کے مل گئی۔ ذرا تصور کرو، خدا نہ کرے کسی وقت یہ ہو کہ یہ زبان کام کرنا بند کر دے اور کچھ بولنا چاہتے ہو نہیں بولا جاتا، تو اس وقت دیکھو کہ کس بے چارگی کا عالم ہوتا ہے، کیسی بے بسی کا عالم ہوتا ہے۔ میرے ایک عزیز ابھی حال میں ان کا آپریشن ہوا، تو وہ بتا رہے تھے کہ آپریشن کے بعد کچھ دیر ایسی گزری کہ ہوش میں آ گئے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد سارا جسم بے حس ہے ابھی تک، تو پیاس شدید لگ رہی ہے اور سامنے آدمی موجود ہے، اس سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے پانی پلا دو، لیکن زبان نہیں اٹھتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آدھا گھنٹہ اس حالت میں گزرا ہوگا کہ زبان سے وہ یہ کلمہ نکالنا چاہتے ہیں کہ مجھے پانی پلا دو، پیاس لگ رہی ہے، لیکن نکال نہیں سکتے۔ تو یہ کہتے تھے کہ مجھے اپنی پوری زندگی میں یہ اتنا تکلیف دہ آدھا گھنٹہ کوئی نہیں گزرا جو یہ آدھا گھنٹہ اس حالت میں گزرا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اور کہا نہیں جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے ہمیں آپ کو، ذرا بس ارادہ کیا، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے کنیکشن رکھا ہے دماغ میں اور اس زبان میں کہ دماغ میں ارادہ پیدا ہوا کہ فلاں کلمہ بولا جائے، اسی لمحے یہ زبان وہ کلمہ بول کر دکھا دیتی ہے۔ یہ ایسا کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قائم فرمایا ہے، ورنہ اگر انسان کے اوپر چھوڑا جاتا کہ بھئی تم خود استعمال کرو اس زبان کو، یہ زبان کس جگہ جائے گی تو الف نکلے گا، کس جگہ جائے گی تو بے نکلے گی، کس جگہ جائے گی تو جیم اور میم نکلے گا، یہ باقاعدہ علم اگر سیکھ کر اور پھر اس کو استعمال کرنا پڑتا تو دیکھو کتنی دشواری پیدا ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جو لفظ بولنا چاہ رہا ہے وہ کھٹ سے زبان سے نکل جائے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ذرا یہ تو دیکھو کہ تم خود اٹھا لائے تھے یہ مشین کہیں سے، کسی کے پاس سے خرید کے لے آئے تھے یہ مشین، یہ اللہ جل جلالہ کی عطا ہے جو اس نے عطا فرما دی، تو یہ تمہاری ملکیت نہیں، یہ تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی دی ہوئی امانت ہے، اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے امانت کے طور پر کہ بھئی تم اس کو اپنی ضروریات میں استعمال کرو۔ جب ان کی عطا ہے
ان کی امانت ہے، ان کی دی ہوئی ہے، تو پھر یہ ضروری ہے کہ ان کو، اس زبان کو انہی کے رضا کے مطابق استعمال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ جو جی میں آیا بک گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق بات ہے وہ نکالو، جو نہیں ہے وہ مت نکالو۔ تو اس کو اس لیے یہ عطا فرمائی گئی ہے، یہ تمہارے اپنے اختیار کی بات نہیں، اپنی خواہشات کی بات نہیں، یہ سرکاری مشین ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ان کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو صحیح استعمال کر لے، جیسا بھی حدیث میں پڑھا آپ نے کہ ایک کلمہ زبان سے نکالا، بے پرواہی میں نکال دیا، کوئی خاص دھیان بھی نہیں تھا، نکال دیا، تو اس کلمے کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے کتنے درجات بلند فرما دیتے ہیں، کتنا اجر و ثواب حاصل ہو جاتا ہے اسی زبان سے۔ اب دیکھو، یہ جو ایک انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو یہ اسی زبان کی بدولت تو ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، شہادت دے دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ شہادت دے دی تو اس سے پہلے کافر تھا، اس کے بعد مسلمان ہو گیا، پہلے جہنمی تھا، جنتی بن گیا، اللہ کا مبغوث تھا، محبوب بن گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو گیا، امت اجابت میں شامل ہو گیا۔ تو یہ کہے کی بدولت ایک اس کلمے سے جو زبان سے نکالا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اتباع انقلاب اسے برپا کرے۔ اور ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان سے کہہ دیا تو حدیث میں آتا ہے کہ میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے سبحان اللہ کہنے سے۔ اتنا عظیم چھوٹا سا کلمہ زبان سے ادا کیا اور اس کے درجات میں انسان کا اتنا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کہہ دیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلمے ہیں، فرمایا دونوں ایسے ہیں کہ زبان پر ہلکے پھلکے ذرا سی دیر میں ادا ہو گئے، میزان عمل میں بہت بھاری، اور رحمان کو بہت محبوب، یعنی اللہ جل جلالہ کو بہت محبوب، تو درجات میں کہیں سے کہیں اضافہ ہو۔ تو یہ مشین اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کو ذرا سا رخ اس کا بدل دو اور صحیح طریقے سے اس کو استعمال کرنا شروع کر دو تو دیکھو یہ تمہارے نامہ اعمال میں کتنا اضافہ کرتی ہے، جنت میں کیسے گھر بناتی ہے تمہارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس طرح تمہیں عطا کراتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھو تو دیکھو کس طریقے سے درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ حدیث میں پوچھا ایک صحابی نے کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ عمل ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر کرتے، اور کسی کلمے کے ذریعے تم نے کسی کو کوئی دین کی بات بتا دی، سکھا دی، چھوٹی سی 1 منٹ کے اندر وہ چھوٹی سی بات بتا دی۔ کوئی آدمی نماز غلط پڑھ رہا تھا اور تمہیں معلوم تھا کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے، چپکے سے جا کر تنہائی میں محبت شفقت سے نرمی سے بتا دیا کہ بھائی اس میں یہ غلطی ہے، اس طرح کر لیا کرو، یہ تم نے بتا دیا، یہ اس زبان کو تم نے استعمال کیا، ایک چند لمحات کے اندر اس کی اصلاح ہو گئی، اسے نماز ٹھیک پڑھنی شروع کر دی۔ اب ساری عمر جتنی نمازیں وہ پڑھے گا اور ٹھیک طریقے سے پڑھے گا، ان سب کا اجر و ثواب تمہارے نام اعمال میں آ گیا۔ ایک چھوٹا سا کلمہ، لیکن اس کے نتیجے میں سارے انسان کی نمازوں کی برکات تم نے حاصل کر، ایک چھوٹے سے کلمے سے دین کی بات کہیں۔ کسی شخص کو تکلیف تھی اور پریشانی میں تھا، تم نے اس کی تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوئی تسلی کا کلمہ کہہ دیا اس سے، اور اس سے اس کے بیچارے کو کچھ تھوڑا سا ڈھارس بن گئی، کوئی تسلی حاصل ہو گئی، تو یہ کلمہ جو تم نے کہا یہ تمہارے لیے ایک عظیم اجر و ثواب کھینچ لایا، چھوٹا سا کلمہ۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من عزا ثقلا کسی بردن فی الجنہ، جو شخص کسی عورت کو جس کا بیٹا گم ہو گیا ہو یا مر گیا ہو تو اس کو جا کر تسلی کے کچھ کلمات کہہ دے ایسی عورت کو، تو تسلی کے کلمات جو یہ کہے گا اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس شخص کو بیش بہا جوڑے پہنائیں گے اس تسلی کا کلمہ کہنے سے۔ غرض اس زبان کے نیک استعمال کے اتنے راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ ذرا سا اس کو کا رخ بدل دو اور ٹھیک طریقے سے اس کو استعمال کر لو تو دیکھو کہ کس طریقے سے ثواب کے ڈھیر لگتے ہیں تمہارے نام اعمال۔ کوئی آدمی تھا، اس کو راستہ بتا دیا تم نے، بھائی ادھر سے ادھر چلے جاؤ، چھوٹی سی بات ہے،
خیال بھی نہیں کیا کہ یہ کوئی نیکی کا کام ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں بے شمار اجر و ثواب تمہیں عطا فرما۔ یہ ہے حضور جو فرما رہے ہیں کہ کلمہ انسان ایک زبان سے نکالتا ہے، خیال بھی نہیں کرتا، دھیان بھی نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے بے شمار درجات اس کے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس کا صحیح استعمال اگر انسان کرے تو یقین کرو کہ جنت کے دروازے کھل جائیں اس کے لیے اور اس کے بے شمار گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن خدا نہ کرے اسی زبان کا غلط استعمال ہو، ناجائز استعمال ہو، تو یہی زبان انسان کو جہنم میں کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے تو جہنم میں جانے والوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اپنی زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں گئے، جھوٹ بولا، غیبت کی، دوسرے کا دل دکھایا، دل آزاری کی اور دوسروں کی غیبت کے اندر حصہ لیا، کسی کی غم، کسی کی تکلیف کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ کے کام کیے، اس کے نتیجے میں جہنم میں پہنچے۔ حضور فرمایا کہ هل يكب الناس في النار على وجوههم الا بحصائد السنتهم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، زبان کے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس واسطے فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ نہیں ہے کہ یہ مشین مل گئی ہے تو بس چل رہی ہے قینچی کی طرح اور کوئی دھیان نہیں، کوئی احساس نہیں کہ ٹھیک بول رہے، صحیح بات بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، اور اس کو جائز کام میں استعمال کر رہے ہیں، ناجائز میں استعمال کر رہے ہیں۔ ذرا دھیان سے استعمال کرو، قابو کرو اس کو، بے قابو مت چھوڑو کہ یہ ناجائز کام کرے، اس کو صحیح کام میں استعمال کرو۔ تو یا تو صحیح بات بولو ورنہ فرمایا خاموش رہو، فلیقل خیرا والا فلیصمت، سیدھی بات یا نیکی کی بات کا، ورنہ خاموشی ہزار درجہ بہتر ہے اس سے کہ آدمی غلط بولتا ہے۔ اسی واسطے حدیث میں اس بات سے منع کیا کہ جو یہ زیادہ گوئی، یعنی جو بات لوگوں کو عادت ہوتی ہے بہت بولنے کی، ہر وقت بولے جا رہے ہیں، چپ ہی نہیں ہوتے، کسی مرضی سے بیٹھ گئے تو وہ دوسرے کو بولنا نہیں دیتے، خود ہی بولے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو کثرت کلام، زیادہ بولنا، یہ اس کو منع اس واسطے کیا کہ جب آدمی زیادہ بولے گا تو زبان قابو میں نہیں رہ سکتی، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور کرے گی اور اس کے نتیجے میں آدمی گناہ کے اندر مبتلا۔ تو سیدھا تو راستہ یہ ہے کہ زیادہ بولنا نہیں، کم گوئی، ضرورت کے مطابق بولو اور پھر زیادہ اس کو استعمال نہ کرو۔ فرمایا ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو، تولو کہ یہ کام جو ہے یہ کیسا ہے، کیا ہے جی کھڑی لو بھائی، یہ گاڑی پھر کھڑی ہو گئی، کوئی بے جگہ آ کر ہر مرتبہ اعلان کرنا پڑتا ہے، یہ کوئی V9664 کوئی گاڑی کھڑی ہوئی ہے بے جگہ پر، راستہ روکا ہوا ہوگا، تو اس دن صاحب کی بھی ہو، اس کو ہٹائیں اپنی جگہ سے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ بے محابہ بولتے چلے جا رہے ہیں، ذرا روکو، زبان کو قابو کرو، روکو۔ اللہ، میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد علیہ کے استاد تھے، بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ پہلے بھی قصے ان کے واقعات کبھی سنائے آپ حضرات۔ تو حضرت میاں صاحب بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے زمانے کی یادیں تازہ کر دی۔ تو یہ بزرگ تھے، حضرت والد صاحب کے استاد بھی تھے اور والد صاحب ان سے بہت خاص تعلق رکھتے تھے، ان کی خدمت میں بہت کثرت سے جایا کرتے تھے۔ حضرت میاں صاحب بھی بہت شفقت فرماتے تھے۔ والد صاحب فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو جا کے بیٹھا تو کہنے لگے حضرت میاں صاحب کہ بھائی دیکھو مولوی شفیع صاحب، آج ہم عربی میں بات کریں گے، اردو میں نہیں، آج عربی میں بات کریں گے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا اور کہ عربی میں بات کرنے کا خیال ظاہر کیا ہو، آج بیٹھے بیٹھائے کیا خیال آ گیا؟ تو میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ بس یہ خیال ہوتا ہے کہ عربی میں کریں گا۔ جب میں نے بہت پوچھا تو کہنے لگے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو دو آدمی بیٹھتے ہیں تو باتیں چل پڑتی بہت، اور جہاں بیجا ادھر ادھر کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات ہم لوگ غلط باتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔
تو میرا خیال یہ آیا کہ اگر ہم عربی میں بات کرنے کا اہتمام کریں تو عربی نہ تمہیں روانی کے ساتھ بولنی آتی ہے نہ مجھے بولنی آتی ہے کہ بہت روانی سے بول سکیں. لہٰذا جب بولیں گے تو کچھ نہ کچھ تکلف کے ساتھ بولنا پڑے گا. تو یہ جو بے محابہ زبان چلتی ہے یہ کسی طرح قابو میں آ جائے گی. اس واسطے میں کہتا ہوں کہ عربی میں بولنا چاہیے تاکہ بے ضرورت گفتگو نہ ہو. جب عربی میں ہوگی تو ضرورت کے تحت ہی ہو. پھر فرمانے لگے کہ میاں ہماری مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو بہت ساری اشرفیہ اور بہت سارے پیسے لے کے چلا تھا سفر پر, اور اس کا سفر ابھی منزل تک کہاں پہنچتا, منزل سے پہلے ہی ساری اشرفیاں خرچ ہو گئی, تھوڑی سی رہ گئی. جو تھوڑی سی رہ گئی ہیں اب ان کو بہت پھونک پھونک کر دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہے کہ بھائی جو بہت ہی ضرورت کی جگہ ہو اس جگہ پر استعمال کروں, بے ضرورت استعمال نہ ہو تاکہ کسی طرح منزل تک پہنچے. تو فرمایا کہ ہم نے عمر بہت گزار دی اور یہ جتنے عمر کے لمحات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے یہ سب اشرفیاں تھیں, یہ سب مال و دولت تھا اس منزل تک پہنچنے کے لیے. اس کو اگر صحیح استعمال کرتے تو منزل تک پہنچنے کی کا راستہ ہموار ہو جاتا. لیکن پتہ نہیں ہم نے کن کن چیزوں میں اس کو خرچ کر دیا. بیٹھے ہیں مجلس آرائی کر رہے ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ساری توانائیاں اس قسم کی چیزوں میں صرف ہو گئیں. اب تھوڑے سے دن باقی ہیں زندگی کے, پتہ نہیں کتنے ہیں, تو اب دل چاہتا ہے کہ ان کو تول تول کے اور اہتمام کے ساتھ احتیاط کے ساتھ پھونک پھونک کے ان کو استعمال کیا جائے. جن کو اللہ جل جلالہ یہ فکر عطا فرماتے ہیں تو ان کا حال جو ہے کہ بھائی یہ زبان اللہ نے دی ہے تو اب اس کو ٹھیک ہی استعمال کروں, غلط جگہ استعمال کروں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بتائیے صدیق اکبر وہ جو انبیاء علیہ السلام کے بعد روئے زمین پر ان سے افضل انسان پیدا نہیں ہوا, وہ جناب بیٹھے زبان کو پکڑے بیٹھے. پوچھا تھا کیوں؟ کہا کہ ان ھذا اوردنی الموارد, اس زبان نے مجھے بڑی ہلاکتوں میں ڈالا تو اس واسطے اس کو قابو کرنا چاہتا ہوں. بعض حضرات سے مروی ہے کہ منہ میں کنکر ڈال کے بیٹھ گئے کہ تاکہ بلا ضرورت بات زبان سے نہ نکلے. تو بھائی یہ زبان ایسی چیز ہے کہ اس سے جنت بھی کما سکتا ہے انسان, دوزخ بھی کما سکتا ہے, اللہ بچائے. تو اس کو ذرا قابو کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بے جگہ استعمال نہ ہو, اور راستہ اس کا یہی ہے کہ کثرت کلام سے انسان پرہیز کرے, ورنہ جتنا کثرت کلام ہوگا اتنا ہی آدمی گناہ میں مبتلا ہوگا. بہت سے حضرات ہوتے ہیں جن کا علاج ہی یہ ہے, جو جب یہ کسی شیخ کے پاس جاتے ہیں نا اصلاحی تعلق قائم کرنے کے لیے, تو ہر ایک کے لیے اس کے مناسب الگ نسخہ تجویز کیا جاتا ہے. تو ہمارے مجھے یاد ہے ایک صاحب تھے میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور ویسے ہی آتے تھے, ابھی تو کوئی خاص تعلق نہیں تھا, بس ویسے ملنے جلنے آ گئے. لیکن جب آ جاتے تھے شروع ہو گئے تو ہو گئے, ختم ہونے کا نام نہیں لیتے تھے. اور جب گفتگو کرنی شروع کی تو بس کوئی اس کی انتہا نہیں, ایک قصہ میں دوسرا قصہ میں تیسرا قصہ, ایک بات ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی, یہ سب چکر چلتا رہتا. والد صاحب بیچارے برداشت کرتے رہے تھے. آخر میں جا کے کچھ دن کے بعد انہوں نے حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. خیر وہ اصلاحی تعلق قائم ہو گیا. تو اب پوچھنے لگے کہ مجھے کچھ وظیفہ بتا دو پڑھنے کے لیے. تو والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی تمہارا وظیفہ ایک ہے بس, وہ وظیفہ یہ ہے کہ اس زبان پہ تالا ڈالو, اس زبان کے اوپر تالا ڈالو کہ یہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے اس کو قابو کرو. تمہاری اور کوئی وظیفہ نہیں, بس یہ تو اس کو قابو کرو.